بزرگان محترم، مختصر مجلس کرنی ہے کہ مجھے کام سے کہیں جانا ہے، اور ویسے بھی آج تو عام طور سے ہماری مجلس کا دن نہیں ہوتا کیونکہ بہت سے حضرات مرکز گئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور عاشورہ یہ بھی قریب ہے، تو میں نے سوچا کہ اس تعلق سے کچھ باتیں دو چار آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کر دے۔ جو بات مجھے کرنی ہے اس تعلق سے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی کچھ کہا ہے، لہذا شروع میں شاعر مشرق کے کلام کا ایک حصہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اب بیان کرنے والوں میں بھی جوشیلا پن نہیں رہا اور امت مسلمہ میں پھرتی نہیں رہی، سب سست ہو گئے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ اللہ اکبر، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، یعنی اذان تو ہوتی ہے آج بھی، لیکن اذان کی جو روح ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے وہ نہیں ہے۔ کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے۔ شاعر مشرق یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ مرثیہ پڑ رہا ہے میرے اور آپ پر اور امت مسلمہ پر۔ مرثیہ جانتے ہو نا، کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال پر جو کلام لکھا جاتا ہے مرنے والے کے تعلق سے اور سنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مرثیہ۔ تو کہاں کہ مسجدیں، میں اور آپ مسجد میں تو آ رہے ہیں، لیکن مسجد مجھ سے اور آپ سے اور مسلمانوں کی آمد سے خوش نہیں ہے۔ کیوں خوش نہیں ہے؟ آگے وہ کہتے ہیں مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کہ صحابہ کرام جس طرح مسجدوں میں آیا کرتے تھے، مسجد میں وقت گزارا کرتے تھے، تو مسجد مرثیہ کر رہی ہے کہ اب وہ اوصاف نمازیوں میں باقی نہیں ہیں، یہ شاعر مشرق کہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال آگے وہ کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ شاعر مشرق کہتے ہیں کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ مسلمان ختم ہو گئے، نابود، ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ ایک معنی یوں لے لیجیے تو اقبال کہتے ہیں تم نے کہاں مسلمانوں کو ختم کیا، مسلمان کہاں نابود ہوئے، تم نے جن کو کیا وہ تھے ہی نہیں، ان میں وہ ایمانی رمق، وہ ایمانی چمک وہ تھی ہی نہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دلیل دے رہے ہیں کہ آج کا مسلمان کہلائے جانے کے لائق ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، آکسفورڈ کا پڑھا لکھا شخص کہہ رہا ہے۔ ایمانی حمیت، ایمانی غیرت کسی کا جاگ جائے، کسی کی جاگ جائے، چاہے پھر وہ آکسفورڈ سے اٹھ کر آئے یا پھر دارالعلوم دیوبند سے اٹھ کر آئے یا ازہر سے اٹھ کر آئے یا ہارورڈ سے اٹھ کر آئے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ دل کی کایا پلٹ ہونی چاہیے، دل کی دنیا وہ بدلنی چاہیے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں، اقبال آگے دلیل دے رہے ہیں
کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، کہاں مسلمان؟ وہ ہے نہیں مسلمان، اور تم کہہ رہے ہو کہ مسلمان ختم ہو گئے، مسلمان تھے ہی نہیں۔ جو کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، تو اقبال کہتے ہیں کہ ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہمارا بود و باش، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اوڑھنا بچھونا کیا مسلمانوں جیسا ہے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور جو حدیث محرم کے حوالے سے مجھے آگے پیش کرنی ہے، اس میں بھی حضور نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ تو اقبال آگے دلیل دے رہے ہیں کہ آج کا مسلمان کیوں نہیں ہے صحیح معنی میں۔ تو کہہ رہے کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ اللہ اکبر، یہ دلیل دے رہے کہ تمہارا رہن سہن، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہارا کھانا پینا، یہ سب تو غیر اسلامی ہے۔ کہیں نصارے کا فالو تم کرتے ہو، نصارہ کا، اور کہیں ہنود کا کرتے ہو۔ فرمایا کہ شرم کرو مسلمانوں کہ تمہیں دیکھ کر کہ تمہارا جو طرز زندگی ہے یہود بھی شرما رہا ہے، یہود بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، کہ تمہارا تو اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنا تمدن وہ باقی نہیں رہا، تمہیں تو احساس کمتری محسوس ہوتی ہے۔ کوئی مجلس میں چلے جائے بڑی، جن میں یہ لوگ ہمیں مدعو کرے جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، تو یہ پہن کر جائیں گے یا ٹائی بائی سج دج کر ہیں، شرٹ پینٹ، اور کیا کر کے جائیں گے؟ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ ذاکر بھائی نے جو لباس پہنا ہے، میں نے جو پہنا ہے وہ پہن کر جاؤ، سوچو ذرا کیا جواب دے گا؟ احساس کمتری نہیں ہے تو کیا ہے؟ انڈیا میں اتر پردیش سب سے بڑا صوبہ انڈیا کا، وہاں کا جو مکھیہ منتری ہے، میں نام نہیں لے رہا اس کا اس مبارک جگہ پر، لیکن اس کو اپنے کلچر پہ، اپنی ثقافت پہ اتنا فخر ہے، اتنا گرو ہے اس کو آپ کبھی بھی جو ان کی مذہبی شناخت ہے اس کے علاوہ لباس میں نہیں دیکھیں۔ اس نے ہمیشہ ایک ہی کلر کا کرتا پہنا ہوگا۔ کون سا کلر؟ گیرو یا کیسری، جس کو بولتے ہیں کیسری۔ ہمیشہ، چاہے دنیا سے بڑا آدمی آ جائے اس کو ملنا ہو، اسے احساس کمتری نہیں ہے، اس کا وہ شکار نہیں ہے۔ وہ جہاں کہیں چلا جائے گا وہ اسی لباس کے اندر جو ہو رہا ہے۔ یہی چیز آپ سکھوں کے اندر دیکھیں۔ ٹھیک ہے، جو ماڈرن ہے وہ ہے، باقی زیادہ تعداد ان کی آپ دیکھیے سکھوں کی، وہ جہاں کہیں جائیں گے، جس فنکشن میں جائیں گے، اسی میں جائیں گے۔ آپ نے منموہن سنگھ کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں گیا تو اس نے پگڑی اتار دی ہو، دیکھا کبھی؟ 10 سال وہ کیا رہا؟ وزیر اعظم رہا انڈیا کے اندر۔ ایک زمانے میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فوج ہے انڈیا میں، تو ایک زمانے میں یہ قاعدہ وہ پاس کرنا چاہ رہے تھے، یہ اصول بنانا چاہ رہے تھے کہ مذہبی شناخت باقی رکھتے ہوئے کوئی فوج میں شریک نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہا ہے میری بات؟ کہ مذہبی شناخت، یہ جو وہ باندھتے ہیں اوپر پھینٹا اور پگڑی، جو آپ کہہ لے، میں نے عمامہ نہیں کہا، یہ حضور نے استعمال کیا ہے، یہ ان الذین آمنوا کے لیے رہنے دو۔ تو کیا ہے؟ پگڑی یا پھینٹا جس کو بولتے ہیں آپ اور میں، تو کہاں کہ اس کو اتارنا پڑے گا، اور یہ ڈائریکٹ ٹارگیٹ یہی لوگ تھے، چونکہ دوسرے تو زیادہ تر وہ فالو نہیں کرتے تھے،
تو انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ نہیں، یہ جو ملک ہے یہ کیا ہے، سب کو اپنے طور پر جینے کا حق دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، اس کے بندھرن میں یہ ہے، تو جس طرح رہنا چاہے رہ سکتے ہیں۔ خیر بات آگے پہنچی، احتجاج ہوا، تو پھر وہ جو قانون پاس ہونے والا تھا وہ نہیں ہوا، منسوخ ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھنا ان کو، یہ چاہے فوج میں چلے جائے، یہ چاہے وزیر اعظم بن جائے، لیکن ان کے سر سے وہ پگڑی نہیں اترتی، بلکہ کوئی پگڑی کو اتار لے تو اس کو وہ معیوب سمجھتے ہیں، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ فخر ہونا چاہیے۔ اور میں اور آپ تو مسجد میں بھی ٹوپی پہن کے نہیں آتے، یہ سر کا تاج ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، اور ہم اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ ٹوپی پہننی ہے کہ نہیں پہننی ہے، اور پہنیں گے بھی کوئی ہے، ہم میرے جیسے آپ کے جیسے نہیں معلوم، تو بہت تو مسجد میں میری طرف دیکھو، میری ٹوپی ہے، اس کو تو فولڈ کرنا بہت آسان ہے، مسجد سے باہر نکلے، چلو بہت سیم کے کیا ہوئے تو اٹیک آف کریں گے، کہاں رکھ دیں گے؟ پاکٹ میں، پیچھے رکھ دی، ختم ہے۔ یہ ہے ہم لوگ۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں اسی جگہ پر حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ اگر انڈیا میں مسلمان صرف 2 کام کر لے تو مسلمانوں کا رعب وہاں کی اکثریت پہ پڑ جائے گا۔ 2 کام کیا کرنے ہیں؟ فرمایا ایک کام یہ کرے، سر پہ ٹوپی، یہ سر کا تاج ہے، سر پہ ٹوپی سجا لے۔ دوسری بات، مسلمانوں کا جو لباس ہے جو سمجھا جاتا ہے صالحین کا، فرمایا وہ پہن لے، جہاں کہیں نکلیں گے یہ لوگ دیکھیں گے کہ یار ان کی تو بڑی تعداد ہے، تو یہ کیا پڑے گا؟ رعب پڑے گا۔ حضرت نے اسی ہماری مسجد میں یہیں پر بیٹھ کر جو ہے وہ فرمایا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی گرو ہونا چاہیے اپنی تہذیب پہ، اپنی تمدن پہ، اپنے کلچر پہ، اپنی ثقافت پہ، اور حضور آگے وہی بات فرمانا چاہتے ہیں حدیث پاک میں۔ ہماری آج کی نیو جنریشن، اس میں میری بھی اولاد شامل ہے، کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے بڑی اچھی تربیت کی یا میری اولاد، میں بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، ہم ایسے ملک میں اور ایسے حالات میں جی رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال کوشش تو کریں۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے، اور کوشش میں سب سے پہلے میں اور آپ ویسا لباس، ویسا رہن سہن، ویسا بود و باس کہ جو اسلامی کلچر سمجھا جاتا ہے، جو اسلامی تہذیب سمجھی جاتی ہے، جو اسلامی ثقافت سمجھی جاتی ہے، ہم وہ پہنیں، تو ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد کیا کرے گی؟ ہو سکتا ہے کہ فالو جو ہے وہ کرے۔ اور جب کبھی خوشی غمی کے ایام آئے ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، تو ہم اس کو اس طریق پر گزارنے کی کوشش کریں کہ جس طریق پر اسلام مجھے اور آپ کو تعلیم دے، جتنا ہو سکے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہم ایسے حالات میں، لیکن جتنا جو ہے وہ جس سے ہو سکے آدمی کیا کرے؟ اس کی کوشش کرے، جتنا اس سے وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم جو ہیں یہ کریں گے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جو لوگ کہتے ہیں، یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جیو دیش تیو ویش، دیکھیے جیو دیش تیو ویش نہیں، اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی تمدن، یہ ہے بیسٹ۔ اس لیے نہیں چلے گا کہ جیو دیش تیو ویس یا بیس، جو بھی آپ کہہ رہے، نہیں، کہ آدمی اپنی تہذیب پہ کیا کرے۔ اتنی مثالیں ہیں حدیث پاک میں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو حدیث سے مثالیں دوں گا کہ حضور نے کیا کام کیے۔ 2 کام حضور نے کیے ہیں، مکہ مکرمہ میں 13 سال میں کیا کام کیا، اور مدینہ منورہ میں آ کر کیا کام کیا، شارٹ کٹ کے اندر علماء نے لکھا ہے، وہ آپ سنیں کہ 13 سالہ مکی دور، نبوت ملنے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد، حضور نے وہاں جو مشرکین مکہ اور مشرکین عرب، چونکہ وہاں تو مشرکین تھے، مکہ مکرمہ میں یہود اور نصارہ یہ نہیں تھے، مکہ میں کس کی تعداد تھی؟ مشرکین کی تعداد تھی،
یہ وہاں پھر گئے ہیں تو وہاں وہ لوگ ہیں. یہاں حضور نے دوسری جو تہذیب، ثقافت، تمدن، تہذیب، کلچر، اس کی نفی کرتے چلے گئے. حضور کیا کرتے چلے گئے؟ نفی کرتے چلے گئے. اور اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی کلچر، اس کو مضبوط کرتے چلے گئے. مکہ مکرمہ میں علماء نے یہ لکھا. جب حضور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر، اس کو کیا کیا ہے؟ پروان چڑھایا. پروان چڑھایا. میں 2-3 مثالیں وقت رہا تو آپ کو دوں گا انشاءاللہ. تو اقبال یہ کہتے ہیں، اب آپ دیکھیے شادی، ہم لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں؟ دولہا میرا بیٹا یا میرا پوتا یا میرا نواسا جو ہو، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کو، آج خوشی کا دن ہے، کون سا لباس پہنا تھے؟ ارے بولو یار، ہیں؟ اسلامی لباس. اسلامی لباس کون سا ہے؟ جو صالحین کا لباس، اور سب جانتے ہیں، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی یہ پہنا تھے. چلو کم از کم اس کو بولو اتنا تو کر لے کہ مسجد میں نکاح ہو. پہلا کام تو یہ کرو، نکاح مسجد میں کرو. اپنی اولاد کو سمجھاؤ. فوراً ان کی ہاں میں ہاں نہ ملا دو. وہ نہ مانے پھر الگ بات ہے، لیکن کم از کم ہم کیا کریں؟ احتجاج تو ریکارڈ کروائے تو فوراً مانتے کہ آدمی اولاد تو نہیں مانے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا. ہم نے کیا کیا تھا؟ احتجاج کیا تھا. سمجھا؟ کچھ نہیں، ہم فوراً مانے. اس کو کہو. اب ہمارے یہاں دولہا نکاح کی مجلس میں بھی ٹوپی پہن کر نہیں آتا. جو آتے ہیں وہ آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ نہیں آتے. حالانکہ ایک زمانے میں اس کا اہتمام ہوتا تھا. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جو لوگ ٹوپی نہیں پہنتے عام حالات میں، تو نکاح کے موقع پر وہ کشمیری کیپ ہے نا، وہ ہوتی تھی. میرے والد مرحوم نے، اللہ ان کو غری کے رحمت کرے، آمین کہہ دے. آپ کے بھی ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی غری کی رحمت کرے. جو حیات ہے تو ان کا سایہ تعدیر و عافیت سلامت رکھے. تو میرے والد مرحوم نے، ہم نے دیکھا ایک زمانے تک، اور کبھی کبھی وہ والد صاحب پہنتے تھے. میں نے کہ دکھ رہا خبر ہم کیا ٹوپی کی ہوئی. میں کہتا میں کہ تو خبر پڑا ہے. تو پھر کہتے تھے کہ میرا نکاح ہوا تھا تو یہ میں نے کیپ پہنی تھی. وہ ہے نا، دیکھیے نا آپ نے، وہ ایک خاص کالے کلر کی وہ جو ہے وہ ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے زندگی بھر جو ہے انہوں نے، اور ایسی چیزیں ہیں وہ رکھتا ہے. بہت سی عورتیں نکاح کے وقت دبلی پتلی ہوتی ہے. مرد کا بھی حال ہے، دونوں کا. پھر باڈی ان کی بن جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں یا کوئی اور وجہ سے، لیکن وہ شادی کا جوڑا محفوظ ہے نا. حالانکہ اب وہ اس کو فٹ نہیں ہو رہا، اس کے جسم پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا، لیکن وہ رکھتا ہے. کیوں؟ ایک یادگار ہے، ایک خوشی ہے. شادی کا نام ہی شادی ہے. شادی یعنی خوشی. شادی کا کیا معنی؟ شادی یعنی خوشی. کیا بولتے ہیں کہ خوش، وہ دل شاد، یعنی کیا ہوا؟ دل خوش ہوا. دل یعنی دل، شاد یعنی خوش. تو یہ شادی، یہ بھی شاد ہے. شادی تو یعنی خوشی کا دن ہے. تو آدمی اس کو کیا ہے؟ وہ رکھتا ہے. میرے والد مرحوم نے ایک زمانے تک اس کو باقی رکھا. تو سمجھاؤ کہ جب نکاح کی مجلس میں آئے کیسے آئے. یہ اسلامی تہذیب ہے، تمدن ہے، اور ہم لوگ اسی پہ لڑ رہے ہیں. اچھا علماء نے لکھا ہے، ایک بات سنو. قیامت کی صبح تک جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھی ہے، ان کو کہو کہ ایک روایت ایسی لا کر دے، ایسی بتائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نہ ہو اور حضور نے سر پہ یا تو امامہ نہ سجایا ہو یا ٹوپی نہ ہو. آگے آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گا اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اس میں حضور نے کیا فرمایا کہ ہمارے اور دیگر اقوام میں کیا فرق ہے. آپ نہیں بتا سکتے. حضور نے اتنا اہتمام کیا. شمائل میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ میں، بیت الخلاء میں کھلے سر کبھی نہیں جاتے. جو نبی بیت الخلاء میں کھلے سر نہیں گیا، اللہ کے بندو، وہ بیت اللہ میں کھلے سر آئے گا؟ ذرا سوچو.
شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، ہم سب نے نام سن رکھا ہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کی تربت پہ نازل ہو، آمین۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ غنیہ میں شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ٹوپی یہ اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، یہ اس کی علامت ہے۔ اور حضرت نے اس میں لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان بغیر ٹوپی کے بازار میں گھومے، اس کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، تو قاضی شرعی عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا، قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا۔ یہ حصہ ہے اسلامی تہذیب اور تمدن کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے اس کو سروں پہ سجانے کی، سر پہ سجانے کی، اور آپ کو ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ خیر، تو اقبال کیا کہ اب آپ دیکھیں شادی ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہم کون سا جوڑا لیں گے؟ ارے یار ایسا جوڑا تو پہنو جس کا بوجھ خود اٹھا سکے۔ اب یہ دلہن جا رہی ہے وہ کیا ہے، اس نے جو جوڑا پہنا ہے وہ لوگ پیچھے اٹھا رہے ہوتے اور جو ہے وہ چل رہے ہوتے، اور وہ دلہا وہ بھی۔ اچھا، اپنے یہاں بعض مرتبہ الٹا ہے کہ باپ یا دادا یا نانا، میں نے اور آپ لوگوں نے جو لباس پہنا ہے ویسا پہنا ہوتا ہے، لیکن شادی میں یہ ہو ٹائی بات میں سوٹ بوٹ میں آئے، تب وہی آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ بڑا ہی آئے گا تو اس کو چاہیے کہ بھائی، اور کم از کم میں نے کہا نا کہ چلو اللہ کے گھر میں آئے ہو نکاح کے وقت، اس وقت کیا کرو، اس کا کم از کم اتنا تو اہتمام کرو، کم از کم جو ہے اتنا اہتمام کرو۔ اور ہمارے علماء نے لکھا جمعہ کی نماز مسلمانوں کی عید ہے، ہمیشہ کفنی یا جبہ پہن کر آؤ۔ عیدین اس میں کیا ہو، جبہ جو ہے وہ پہن، یعنی جو خوشی کے ایام ہے، شادی یہ بھی خوشی کا دن ہے، خوشی کے جو ہے وہ ایام ہے، تو آدمی کیا اسلامی تہذیب، اسلام، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس ملک میں کتنی آزادی ہے، ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں جاب کرتے ہیں مجھے بھی معلوم ہے، اب وہاں مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو ٹائی بھی لگانی پڑے گی، شوٹ بوٹ پہننا پڑے گا، مجھے بھی معلوم ہے۔ ابھی میرا بیٹا 18 سال کا ہو گیا تو خیر آگے پھر اس نے کہا جاب کرنا ہے، تو ایک جگہ انٹرویو تھا تو وہ اپلائی ہوا، اس نے مجھے کہا کہ پپا પ્રાઇમાક જવું પડે એમ કે કેમ તે કે ખાસ લિબાસ માંગેલો છે કે આ કલરનું શર્ટ ને આ કલરની પેન્ટ ને એવા શૂઝ। खाली इंटरव्यू आ रहा कि इंटरव्यू में भी आना है तो लिखा था कि क्या है, इस तरह का लिबास पहनकर और जूता पहनकर आना होगा। तो मैं चाल यार तने जॉब મળે કે નહીં મળે તે પહેલા આપણું તો ચાલુ થઈ ગયું, आवक પહેલા જ જાવક ચાલુ। तो हम उनको जो है वो ले गए, और तो खैर एक लिबास जो है वो होता है। और आप याद देखिए, आदमी यानी अकली एतबार से सोचे, जो स्कूल है यहाँ भी देखिए, मेरे बच्चे जाते हैं अलग स्कूल, आपके बच्चे पोते नवासे, हर स्कूल का आम तौर से यूनिफॉर्म होता है ना, आप वही यूनिफॉर्म पहनकर जा सकते। आप जॉब पे जाएंगे, कहाँ ये यूनिफॉर्म है, बस ड्राइवर उसका अपना जो है वो यूनिफॉर्म है, और पायलट है उसका अपना जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इसी तरह मुसलमानों का अपना एक यूनिफॉर्म है। तो कम से कम आदमी बैतुल्लाह में आए तो उसी यूनिफॉर्म के अंदर आए। ये मुहर्रम आशुरा, उसमें हुजूर का इरशाद जो आगे मैं जिक्र करूंगा हमें यही तालीम दे रहा है। तो इकबाल कहते हैं, इकबाल जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर निकला है, वो कह रहे हैं कि हम अपना रहन सहन देखे, खाना पीना उठना बैठना, हमारे यहाँ खाना खड़े होकर खाना पसंदीदा है या बैठकर, बताइए। बैठकर, लेकिन हम क्या करते हैं, खड़े होकर खाते हैं ना, है? अरे जहां अपने हैं वहां तो बैठ के खाओ, लेकिन नहीं, खड़े होकर जो है वो खाएंगे। अभी वो ममदानी, उसने डोनाल्ड ट्रंप के नाक में दम कर रखा है, सुना है ना ममदानी को, अपना गुजराती है, अगला जुमला भूल गया, क्या नाम है पूरा, किसी को याद है? ममदानी सन्ने में। अब देखिए, अल्लाह ताला इस्लामी तहजीब, इस्लामी कल्चर को चाहते हैं, अगर मैं और आप न करें वो तो अल्लाह किसी बहाने से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वो किसको फॉलो करता है वो मुझे भी पता है कि गलत मसला है, लेकिन उसने वहां नाक में उनके दम कर रखा है।
اب کچھ نہیں کر پائے تو اس کا کھاتے ہوئے فوٹو وائرل ہو گیا، وہ ہاتھ سے کھا رہا ہے، وہ جو ممدانی ہے وہ ہاتھ سے کھا رہا ہے. تو انہوں نے شروع کیا کہ او ہو یہ جو اگر یہاں کا کیا بن گیا، میئر جو ہے وہ بن گیا، تو کانٹے اور چھری کانٹے کی جگہ کیا ہے، ہاتھ سے کھانے کا رواج ہو جائے گا. تو کہا کہ یہ تو بیکورڈ ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو ہاتھ سے کھاتا ہے. اب یہ تشہیر ہو گئی، ایڈورٹائز ہو گئی، تو لوگوں نے کہا کہ چلو یار دیکھنا چاہیے. بجائے اس کے کہ اس پہ تنقید کرتے لوگوں نے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. باقاعدہ ویڈیو جو ہے وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، سوشل پلیٹ فارم پر، کہ ہاں ہمیں بھی اب اچھا لگا، ہم بھی اب ہاتھ سے جو ہے وہ کھائیں گے. اللہ چاہے تو کس طرح جو ہے وہ میں اور آپ عمل نہیں کریں گے، نہیں پہنچائیں گے، تو اللہ کے پاس انیک راستے ہیں. اگر ہم نیک بن کے نہیں کریں گے تو وہ انیک جو ہے وہ راستے. انڈیا میں ایک ٹی وی چینل ہے NDTV، تو انہوں نے پورا پروگرام کیا، اور جو اینکر ہے تو انہوں نے بھی کہ چلو بریانی کے اب ہاتھ سے کھانی چاہیے، تو انہوں نے بھی باقاعدہ اس کو پروموٹ کیا. خیر ان کا جو مقصد ہو. تو یہ اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے. سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ انڈیا کے کیا ہوئے، راشٹرپتی بولتے ہیں نا، وزیر اعظم کے اوپر کیا ہوتا ہے راشٹرپتی. ایک تو راشٹر پتا ہے مہاتما گاندھی، وہ نہیں، راشٹرپتی جی سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ترمذی شریف کی تقریر چھپی ہے تحفۃ العلمئی کے نام سے. اس میں یہ واقعہ ہے، حضرت نے لکھا کہ دارالعلوم دیوبند نے دعوت دی. اس وقت وہ کیا تھے، میں نے کیا بولا ابھی، راشٹرپتی، صدر جس کو کہتے ہیں، صدر مملکت وہ تھے. اور دارالعلوم دیوبند نے دعوت دی. مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے. تو اب بڑے آدمی ہیں تو لوگ آئے کہ بھائی کہاں بیٹھیں گے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، سب چیک ہوتا ہے نا. تو مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ راشٹرپتی کو، صدر مملکت کو جو کھانا کھلانا ہے پہلے ہمیں چیک کرانا ہوگا. ہم چیک کریں گے کہ کھانے میں کچھ ملا تو نہیں دیا ہے. پھر تو حضرت نے ہنستے ہوئے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ چکھنے کے لیے آنا، مگر اتنے زیادہ لوگ مت آنا کہ چکھنے میں سب کھانا ختم ہو جائے. اتنے زیادہ مت آنا. આપણે કરે ને બોમ્બેમાં બહુ હોશિયાર હે, લે જરાક આમ 500 ગ્રામનું, આ મીઠાઈ બી ચાખે, હેલી મીઠાઈ બી ચાખે, આ બી ચાખે, અલા અડધું તો એમ જ ખાઈ જાય હે ચાખવામાં જ. تو خیر بہرحال انہوں نے کہا کہ اتنے آدمی مت آنا. اچھا یہ اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت ٹھیک ہے، پاؤں میں گزرے میں بھی جانتا ہوں. میری والدہ بھی زمین پہ بیٹھ کے نہیں کھا سکتی، اور یہ نہیں اب بڑی عمر ہوتی ہے وہ حالت، لیکن جتنا ہو سکے، ممکن ہو سکے اپنی اولاد کو کبھی تو دکھائے، کبھی تو جو ہے وہ سمجھائے، اور ہاتھ سے جو ہے وہ کھائے. تو انہوں نے کہا کہ میں نیچے بیٹھ کے کھاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اپنے وقت کا راشٹرپتی. اور وجہ کیا بتائی پتہ ہے؟ تو جو لوگ تھے حضرت کے ساتھ انہوں نے کہا حضرت کہاں آپ نیچے بیٹھ کے کھائیں گے؟ کہا کہ نہیں، آج مجھے، اس میں غیر مسلم بھی تھے، کہا مجھے بتانا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلامی کلچر ہے کہ کہاں بیٹھ کے کھایا جائے، زمین پہ بیٹھ کے کھایا جائے. تو بیٹھ کر کھانا، اب کھڑے ہو کر. اب تو ہم بھی بعض مرتبہ یہاں چودھری اینڈ سن سے وہاں چلے جاؤ ہے تو وہ کیا ہے بوفے، وہ کھڑے ہو کے ہی کھانا پڑتا ہے. کہ بوفے کیا ہے، وہاں سب رکھا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا. بعض شادی میں بھی جو ہے. خیر جتنا میں کہہ رہا تھا عمل کرے، ہم اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. حضور نے اس جانب کتنی توجہ دی. یہ سب چیزیں جو آئی ہیں نا وہ حضور نے مخالفت کی ہے. مدینہ منورہ جا کر یوں نہیں کہا کہ یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ حدیث میں الفاظ مخالفت کرنی ہے. یہ لفظ ہے، خالفو کا لفظ ہے کہ ان کا جو کلچر ہے اس کے اگینسٹ کرنا ہے، اس کی مخالفت جو ہے کرنی ہے. خیر اقبال کا کلام سنے وقت ہو گیا ہے تو ابھی گفتگو ختم کرتے پھر حدیث سناؤں آپ کو انشاءاللہ. یار زندہ صحبت باقی آئندہ ہفتے. اقبال کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آگے کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو،
فرمایا تم کلیم کرتے ہو کہ ہم حضور کی اولاد ہیں، ہمارا سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ہم سید ہے، ہم مرزا ہے، ہم افغاں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں تم ہو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن سنو کیا کہتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ارے سید گھرانے میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، مرزا بڑی سرنیم سمجھی جاتی ہے مسلمانوں میں، اعلیٰ کیٹیگری کے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا تم سب کچھ ہو لیکن تم مسلمان نہیں ہو، اور دلیل دی۔ اب حضور کی حدیث سنیں، یہ محرم کا مہینہ اور اس میں عمل عاشورہ کا جو روزہ ہے، یہ مجھے اور آپ کو یہی سبق دے رہا ہے جو باتیں میں نے ابھی بطور تمہید سمجھ لے جو کہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبداللہ بن عباس آگے کہتے ہیں لیکن کیا ہوا، وَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوَفَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم سنیں کہ مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا دن آیا، اور ہمارے یہاں سنیچر کا دن ہے، یہاں اس ملک میں عاشورہ کا کون سا دن ہے؟ سنیچر کا دن ہے۔ تو عاشورہ کا دن آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی فرمایا کہ آپ بھی کیا رکھو؟ روزہ رکھو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا مفہوم حدیث کا کہ یہ جو دن ہے عاشورہ کا، اس کی تعظیم یہود بھی کرتے ہیں اور نصارہ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں مخالفت عبادت میں، یعنی شریعت کو عبادت میں بھی گوارا نہیں ہے۔ عبادت میں رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا ہے وہ الگ بات ہے بھائی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ جب حضور کو بتایا گیا کہ ان کے یہاں یہ تعظیم کا دن ہے، ٹھیک ہے، اس میں الگ الگ روایت ہے، وہ بھی آپ کے ذہن میں حدیث کا مفہوم آ رہا ہوگا کہ حضور نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے، وہ بھی ہے، لیکن یہ بھی مسلم شریف میں روایت ہے۔ تو انہوں نے کہ حضور سے فرمایا کہ یہ تو ان کی تعظیم کرتے، تو حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا مفہوم ہے کہ آئندہ سال میں زندہ رہا نا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ عاشورہ کون سے دن ہوتا ہے؟ 10 کو، 10ویں محرم۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی چاہت، تمنا، ارمان، نیت سب کچھ تھا، لیکن آئندہ سال محرم آئے اس سے پہلے حضور کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور حضور روزہ نہیں رکھ سکے 9 کا۔ تو یہ ہے اس میں ایک سبق کہ اسلام کسی اور کلچر کو ہم اڈاپٹ کریں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا اپنا تشخص ہے، اسلام کا اپنا کلچر ہے، اسلام کی اپنی تہذیب ہے، اسلام کی اپنی جو ہے ثقافت ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ اب روزے کتنے رکھنے ہیں وہ سن لو۔ اب علماء نے اس حدیث پاک کی روشنی میں 2 باتیں لکھی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، تو ایک مطلب اس روایت کا علماء نے یہ بیان کیا کہ حضور آئندہ سال 10 کا روزہ رکھنا نہیں چاہتے، صرف 9 کا رکھنا چاہتے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ صرف 9 کا، 10 کا کیوں رکھنا نہیں چاہتے تھے؟ تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو ایک مطلب میں کہہ رہا ہوں، ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ حضور کا منشا کیا تھا وہ پتہ چل جاتا اگر حضور زندہ رہتے اور آئندہ پریکٹیکلی عملاً کر کے بتلاتے، لیکن وہ تو نہیں بتلایا، حضور کا خالی یہ قول ہے
تو اس کے پھر دو مطلب بیان کیے کہ حضور مشابہت نہ ہو اس لیے چاہتے تھے کہ اب سے ہم 10ویں محرم کو روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ 9 کو رکھیں گے. دوسرے علماء کہتے کہ نہیں، حضور کا منشا یہ تھا کہ 10 کا تو رکھیں گے لیکن ساتھ میں 9 کا بھی رکھیں گے، کہ 9 اور 10. وہ خالی 10 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے، تو مشابہت تو نہیں ہوئی نا، الگ ہو گئے کہ وہ 10 رکھتے ہیں، ہم کیا رکھتے ہیں 9 جو ہے وہ 9 اور 10 کا. دوسرا ایک اور روایت ہے، اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کروں، تو اس کی روشنی میں علماء نے کہا کہ نہیں، نیکسٹ آپشن بھی ہے کہ 10 کا تو محرم کا ہے ہی، 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11. سمجھ آ رہا ہے؟ یا تو 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11. خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت اچھی بات بیان کی، ہو سکے تو میں بھی آپ بھی، اللہ جس کو توفیق دے اس پہ عمل کرو یا جو کر سکتے ہو. حضرت نے کہا بھائی ایسا کرو، حضور نے تو کر کے نہیں بتلایا، دنیا سے چلے گئے، سب کو کیا کر لو، ملا لو. یعنی یوں کرو کہ 3 روزے رکھ لو، 9 10 11 3 رکھ لو، تو حضور کا جو بھی منشا ہے اس میں آ جائے گا. ارے سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ منشا جو تھا وہ آ جائے گا، صرف 9 کو ہے وہ بھی آ جائے گا، اور اگر 9 کو نہیں 10 کو تو تھا اور ساتھ میں 9 کو تو 9 10 آ گیا. اور ایک اور روایت بتلا رہی ہے کہ 11 ساتھ میں، تو اس پہ بھی آ گیا. اور سب سے افضل طریقہ یہ ہے، تو میں کہاں کرتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب 1 رکھے 2 رکھے کہ 3 رکھے روزے، تو میں کہتا ہوں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنا گڑ ڈالا جاتا ہے اتنا کیا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے نا، اتنا جو ہے میٹھا ہوتا ہے. 3 رکھ لو اگر اللہ توفیق دے تو سب پہ عمل ہو جائے گا. حضور کے جو سارے ارشادات ہیں وہ اس فریم میں آ جائیں گے، سب پہ عمل ہو جائے گا. تو پہلا طریقہ 3 رکھو، جمعہ سنیچر اور اتوار جو آ رہا ہے، یعنی کل پرسوں اور ترسوں. دوسرا طریقہ اس سے تھوڑا کم، یعنی یہ سب سے افضل اور اس کے نیچے 2، یا تو 9 اور 10 یعنی جمعہ یا سنیچر، یا پھر 10 اور 11 یعنی سنیچر اور اتوار. اور سب سے کم درجہ کہ صرف عاشورہ کا روزہ. کون سا؟ عاشورہ کا روزہ. اور وہ کون سے دن کا؟ سنیچر کا. اچھا، اب لوگ ایک سوال کرتے ہیں، ہمارے ذاکر بھائی نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا کہ مول صاحب اب تو یہ جو یہودی ہے وہ روزہ نہیں رکھتے عاشورہ کا، تو اب مخالفت، اب 1 رکھیں گے تو چل جائے گا نا. اگر مطلب یہ ہے تو کہ بھائی مخالفت تو تب کرنی ہے جب یہ لوگ بھی کیا ہے، وہ تو حضور کے زمانے میں کرتے تھے، اب تو نہیں رکھتے. اور یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ہاں شاید اب یہ لوگ نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ عام لوگ نہیں رکھتے، لیکن ان کے جو کیا بولتے ہیں ربائی جو بڑے، کہاں کہ یہ رکھتے ہیں ابھی بھی، جو ان کے مذہبی پیشوا سمجھے جاتے ہیں یہ ابھی بھی جو ہیں وہ رکھتے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ رکھتے ہیں. دوسرا جواب چلو مان لو نہیں رکھتے یہ لوگ، لیکن اسلام میں ایک چیز ہے، کوئی چیز ہمارے اسلاف سے، ہمارے بڑوں سے سال ہا سال سے چلی آ رہی ہے اور امت نے اس کو قبول کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تعامل، تا عین الف میم اور لام، تعامل اور توارث، یعنی ایک زمانے سے اس پہ عمل ہوتا چلا آ رہا. تو ہمارے یہاں تو یوں کہا جاتا ہے کہ صرف 1 روزہ رکھنا مکروہ ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا. چلو مکروہ نہیں ہے، علماء کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی کہہ دیا ناپسندیدہ، لیکن ایک زمانے سے چلا رہا ہے اسی لیے تو مکروہ کہتے ہیں. تو کہا کہ کوئی عمل جو اچھا ہو، ایک زمانے سے اسلاف سے چلا آ رہا ہو، یہ بھی دلیل ہوا کرتی کہ اب چاہے وہ لوگ وہ کام نہ کرتے لیکن کرنا ہے. جیسے ہم حج کے اندر جب جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یا عمرہ میں بھی، تو پہلے 3 چکر میں کیا کرتے ہیں؟ رمل کا کیا مطلب؟ چھاتی نکال کر ذرا تیز جو ہے وہ چلتے ہیں. کیوں ایسا کیا تھا؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ مشرکین مکہ پہاڑ پر تھے اور انہوں نے کامنٹ کیا، بھدا کامنٹ صحابہ پر، کہ یہ لوگ تو مدینہ منورہ جا کر کیا ہو گئے؟ ویک ہو گئے. کیا ہوتا بڑا ہڑ پنجر رہ گیا. تو حضور
کو بتایا گیا یا حضور نے خود سنا، بہرحال جو بھی ہے، تو حضور نے کہا کہ وہ بھدا کامنٹ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر. حضور نے کہا ان کو بتاؤ کہ ہم کمزور نہیں ہیں تو کیسے چلنا ہے. نہیں وہ دوسری بات ہے، وہ تو 7 چکر میں کھلا رکھنا ہے، یہ خالی 3 چکر میں. اب آج تو کوئی بیٹھے نہیں ہے، آج تو کوئی نہیں آتا، لیکن آج بھی ہم کرتے ہیں نا، ممکن ہے تو کرتے ہیں، تو یہ چلا آ رہا ہے. اسی طرح ابھی بقرعید گزرا، تکبیرات تشریق کتنی نمازوں کے بعد؟ ٹوٹل 23، لیکن ہم لوگ 24 نمازوں کے بعد کہتے ہیں. یہ جو نماز عید کے بعد میں اور آپ تکبیرات کہتے ہیں نا، وہ حدیث میں نہیں ہے ہی نہیں. حدیث پاک سے صرف 23 نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق ہے. 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر، تو ساری فرض نمازیں 23، لیکن ہم 24 میں کیوں؟ وائی؟ اسی لیے امت کا تعامل، توارث کہ امت کرتی چلی آ رہی ہے، کرتی چلی آ رہی ہے. اس لیے علماء نے منع نہیں کیا، بلکہ میں، آپ یا دوسرے علماء وہ ہمیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں بقرعید میں بھی کیا کرنا ہے، نماز کے بعد تکبیر کہنی ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں آیا. آپ بھی حج میں گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا. میں جب 2010 میں اللہ حج کو لے گیا تو میں نے دیکھا وہاں وہ لوگ نہیں پڑھتے، لیکن بہرحال ہمیں پڑھنا ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ حدیث میں نہیں آیا، یہ تعامل ہے، توارث ہے. اس لیے روزہ بھی ہو سکے تو کتنے رکھو، یا تو 3 رکھو یا 2 رکھو. ارے کہاں ایک یار، 3 یا 2، یہی تو سمجھا رہا ہوں. امت کا تعامل 2 رکھنے کا رہا ہے یا 3، یہی تو سمجھا رہا ہوں. اور مثال آپ کو دی کہ یہ تکبیر تشریق کسی حدیث میں نہیں ہے بقرعید کی نماز کے بعد، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اسلاف اور امت میں کیا چلا آ رہا ہے؟ تعامل، یعنی عمل کرنا. تو اس طریقے سے میں اور آپ بھی جو ہے وہ عمل کریں. گھڑی کی طرف مجھے دیکھنا چاہیے بار بار، کیونکہ مجھے جانا ہے کہیں کھانے، لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ نہ دیکھو گھڑی کی جانب، نہ دیکھو گھڑی، ورنہ بیان بند ہو جائے گا اسی گھڑی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.